کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف پروٹوکولز دیتے ہیں. جو چندہ زیادہ دینے والے صاحب ہیں ان کے لیے پہلی صف میں بھی جگہ چھوڑی جاتی ہے، ان کے گھر کے اندر بھی ان کو دعاؤں میں بھی خصوصی طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی توکل اللہ کی کمی نہیں ہے کہ آپ خود منبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی پالیسی اپنائیں جس میں اللہ سے زیادہ لوگوں پہ انحصار کریں آپ. جی بے شک جی، یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور ایسا ہے ہمیں جو عقائد کے ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کی جو خوبصورتی تھی وہ تو مساوات میں تھی. یعنی اسلام پھیلا ہی مساوات سے ہے، اور خاص کر کے جس خطے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں تو مساوات کے ذریعے ہی آیا. تو مسجد میں اگر اسپیسیفک دعائیں ہونا شروع ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے جگہیں چھوڑنی شروع ہو جائیں، تو پھر کہاں گیا وہ اقبال کا فلسفہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ بندہ نوازی تو پھر نہ ہوئی نا، یہ تو آپ اقربا پروری اور جو آپ کو فیسلیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف آپ پہ اللہ کا اتنا یقین نہیں ہے کہ جس اللہ نے آپ کو منبر رسول پہ بٹھایا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن گئے ہیں. تو یہ دنیا تو چند تک کہ آپ کے قدموں میں آنی ہے، تو آپ چند ٹکوں کی خاطر اگر کسی کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو آپ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ شرک خفی ہے کہ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں ان کو توڑ کے تھوڑے سے لالچ. اس میں ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا قبلہ کہ توکل اللہ کی سب سے بہترین دلیل کیا ہے. دلیل سے مراد یہ کہ بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا، کچن کا مسئلہ ہے، بجٹ آؤٹ ہو گیا. اب ایک تو یہ ہے کہ مزدوری کی طرف بھاگا دوڑا جائے، دوسرا یہ بھی ہے کہ سر پہ تاریخیں قرضہ لیا جائے، قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یہاں پہ قرض حسنہ کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ سود کا، یعنی کہ جس میں تھوڑا ایلیمنٹس ہو جاتا ہے. اپلیکیشن قرضے دے رہی ہیں، میں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی قرض حسنہ ہے کیا، یا ان حالات کو مینیج کیسے کریں، توکل اللہ کیسے رکھیں. بجلی کا بل لیٹ جمع کرا دیں تو جرمانہ ہے، گیس کا بل لیٹ جمع کرائیں تو جرمانہ ہے. معاشرے میں تضییق ہوتی ہے کہ گھر والوں کے سامنے بھی بندے کی تضییق ہوتی ہے کہ یہ کچن پورا نہیں کر سکتا اور کیا کرے گا. تو یہ پھر اس سارے ایلیمنٹ میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے تھامے رکھیں؟ جی بہت خوبصورت سوال، اور اس کا جواب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کل بھی کہا تھا، دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا، اگر وہ قرضہ نہ لیتے، اختیاری فقر اختیار نہ کرتے، تو آج اس معاملے میں اور آپ کتنے شرمندہ ہوتے. اپنا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے ہم قرضہ لے رہے ہوتے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے بھی قرضہ لیا، اور ایک دفعہ ایسا بھی آیا کہ ابھی وقت کم تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہودی آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر ڈال کے نازیبا اس نے حرکات کی. صحابہ اکرام کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یعنی یہ تو آپ کے لیے جو عزت نفس میرے نبی نے رکھی ہے کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہو مجبوری میں تو آپ نے شرمندہ نہیں ہونا، آپ کے نبی نے لے کے آپ کے لیے راستہ کھول دیا. اب قرض حسنہ کیا ہے کہ آپ کسی سے مخصوص مدت کے لیے لو صاحب ثروت سے، اور اسی ٹائم کے اندر اس کو واپس کر دو. جی کسی سے لے سکتے ہیں، جس کے پاس آپ کو لگ رہا ہو، جس کے پاس لگ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرضہ لے کے توکل کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دیں، توکل کے حوالے سے جو ایک بڑی ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کوئی کام کاج کرتے ہی نہیں، ان کو تو بڑا واضح شاید ہو گیا ہے کہ وہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی توکل کیا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف میں دوسرے موضوع پہ اہم ماننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سب کام کر کے اپنے مادی اسباب تو سارے کام مکمل کرتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ ذات خدا پہ یقین نہیں کرتے تو وہ بھی توکل نہیں کر رہے، جس کو اوور کانفیڈنس کہا جاتا ہے. اور اسلام نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے. یہ جو نکمے ہیں وہ بھی توکل پہ پورا اترتے نہیں ہیں، اور جن کو اپنے مادی وسائل پہ زیادہ بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی توکل سے خالی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ آپ مشاورت کریں مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ مشاورت کریں، لیکن مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پہ پھر سختی کے ساتھ عمل کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں 313 ہیں تو پھر بھی توکل کا راستہ اپنایا، وہاں بیٹھ کے دعا کی. اور یہ سلسلہ جب بڑھتا ہے خلفائے راشدین میں، جب فتوحات کا سلسلہ لاب متناہی ہو جاتا ہے، دنیا میں حکومت آ جاتی ہے، تو حضرت عمر کیا لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے کہ آج اگر عزت مل رہی ہے تو اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں مل رہی، اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کو اگر کامیابی ملتی ہے تو آپ اس کو اللہ کی طرف راہ کریں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. سبحان اللہ. اچھا جب مشکل آ جائے اور ایسی پریشانی آ جائے جیسے کوئی بے حد بدنام ہو گیا، آج کل چلے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، کسی کی کوئی آڈیو یا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. پھر میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، کسی لڑکی کو لڑکے کو ڈیورس ہو جاتی ہے. کسی کے ایسا خاندان کا قریب بندہ فوت ہو گیا یا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا. پھر آپ بزنس فلاپ ہو گیا اور بزنس بھی ایسا فلاپ ہوا کہ واپسی کے چانسز کم ہیں. اس حالت میں پھر انسان توکل کیسے کرے؟
پھر وہ یہ کہ وہ ذات مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھے. اگر ڈائیورس ہوئی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو نہیں ڈائیورس ہوئی جب اعلان نبوت کیا جاتا ہے, تو کیا انہوں نے اسلام کے راستے کو چھوڑا بلکہ اور استقامت دکھائی. اور اگر آپ کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے مصعب بن عمیر نے وہ اپنی لگژری لائف چھوڑ کے 2 کپڑوں میں نہیں آ گئے تھے. تو یہ ساری صحابہ کی زندگیاں اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. آپ اگر کسی کی تہمت کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کسی کی ذاتی عزت پہ سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے اس کی بیوی پہ تہمت لگائی جاتی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبوبہ زوجہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت بھی لگائے گی, لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے سیلف کانفیڈنس کو رکھا اور موٹیویٹڈ رہے اور دین اسلام کے لیے ڈٹے رہے. آپ اگر اندر سے ٹھیک ہے, اندر سے مطمئن ہے, آپ نے گناہ نہیں کیا ہوا, کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اندر سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کا اپنا سچ ہوتا ہے. میرا اپنا سچ ہے, آپ کا اپنا ہے, قائر کا اپنا ہے, ماریا کا اپنا ہے, راجہ سجاد سے بیٹھے ہیں ان کا اپنا ہے. یہ سچ ہے کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے میرے پاس کہ واقعتاً میں ٹھیک ہوں, وہ شخص جو میرا کاؤنٹر پہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو آپ نے قرآن و سنت پہ ہی پرکھنی ہے, لیکن دوسرا آپ کا ضمیر کا جو مفتی ہے وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کو بار بار مجھے لگتا ہے جس کا ضمیر ہے اس کا وہ ساتھ دے جاتا ہے. نہیں, وہ اس کے لیے اسپیس کریٹ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے تیرے پاس یہ مسائل تھے, تو نے یہ سٹیپ اس لیے کیا, تیرے پاس یہ سٹیپ نہ ہوتے, اگر وہ شخص تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. ضمیر کیونکہ اپنا ہے نا, تو تھوڑا سا ضمیر ملامت کی بجائے ساتھ دے جاتا ہے. تو میں اسی لیے آپ سے پوچھا تھا اگر ضمیر کا مسئلہ ہوتا تو ضمیر اصل میں ضمیر اور دل کی خواہش کو ہم نے ملا دیا ہے. ضمیر بیچارہ اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بار بار صدائیں لگا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ضمیر ایک متوازن انسان کا ہر وقت بیدار ہی رہتا ہے, لیکن اس پہ جتنی نفسانی خواہشات کا غلبہ آتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. ایون جو غیر مسلم ہے اس کے اندر بھی اللہ نے ضمیر لگایا. یہ بائی برتھ ایک انسان کے اندر چیز ہوتی ہے کہ وہ حقانیت کی طرف آ رہی ہوتی ہے. آپ غیر مسلم کو دیکھیں, جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین اسلام پہ ہوتا ہے, اس کے والدین یا یہودی یا نصارہ کرتے ہیں. تو ضمیر آپ کا جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آپ کی کمپنی, اگر آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ضمیر کو اس حد تک قائل کر کے لے کے جائیں گے کہ یار شراب پینے کے یہ فائدے ہیں. آپ سود خوروں میں بیٹھیں گے, آپ کا ضمیر تو بیچارہ ٹھیک ہے لیکن اس کمپنی نے اس کو خراب کر دیا. تو پھر آپ اگر ایسا ضمیر ہے تو اس کو قرآن و سنت پہ لے کے آئیں کہ قرآن اور سنت کیا کہہ رہی ہے. پھر بھی 99.9% بھی, کیونکہ بخاری کی اس حدیث کو لیں کہ 99 قتل والوں کا پھر 100 قتل کرتا ہے, لیکن ضمیر پھر بھی آواز دے رہا ہے کہ یار تو غلط ہے, توبہ کی طرف آ. اچھا, یہ جو موت اور زندگی کے بیچ میں توکل ہے, اس کے بارے میں ذرا فرمائیے گا. بے شک ہر جنس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ تو بلا شبہ ہے, لیکن اتنی ہمت کیسے پیدا ہو کہ اس بات پہ توکل کر بیٹھیں؟ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ کوٹھڑی ہے جس کے بیچ میں چیخیں ماریں گے تو کچھ معاملہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اعمال کے بھی میرے حال میں کچے ہیں, کردار کے بھی کچے ہیں, نیت کے بھی کچے ہیں, اور توکل کے تو شدید کچے ہیں. میرا یہ توکل آج جو ہے وہ شاید آج سے 2-3 سال پہلے نہیں تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں, پتہ نہیں مجھے غلط اگر میں ہوں تو میری رہنمائی کیجیے گا, کہ ایک بہترین عمل ہے موت. ایک بہترین, مجھے میرا یہ دل کہتا ہے, اور میرا یہ دل کہتا ہے کہ کیا مزہ ہوگا کہ جب آپ ان تمام دنیا کی جھوٹوں سے, ایک جسے کہتے ہیں کہ نام لیوا رشتوں سے بچ گئے, اور وہاں پہ آپ کے دونوں پیرامیٹر رک جائیں گے. خصوصی طور پہ جو پیرامیٹر رکے گا وہ ہوگا آپ کے گناہوں کا, اور آپ کی ملاقات ہوگی زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے. پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. من ربوں کا, من رسولوں کا, ماں دینوں کا, اور یہ کون ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے. تو بس اس کے بعد تو پھر قصہ مختصر ہو جائے گا. پھر میں نے یہ بھی سنا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو میں کیسے یہ مان لوں کہ وہ میری پستیاں توڑ دے گا, فرشتے مجھے ماریں گے اور وہ کچھ نہیں کرے گا, اور وہ کچھ نہیں بولے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ سلوک نہ روا کرو. تو پھر مجھے یہ لگا کہ یہ حقیقتاً موت ایک بہت خوبصورت عمل ہے. تو خاجی حدیث ہے حضور علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے, یہ یار کو یار سے ملا کے دیتی ہے. اور دوسری طرف اس کو دیکھا جائے, آقا علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث کے صحابی وضو کروا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کوئی کسی اعمال کا ذکر نہیں کیا, فرمایا کہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. تو کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. میں تو اس جملے پہ ہمارا ایمان قائم ہے, اور موت کو گلے لگانے کے لیے آپ بھی یقیناً تیار ہوں گے اور ہم بھی, کہ المرء مع من احب علیہ, کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا
جائے گا. جب آپ کی محبت رسول اس حد تک کامل ہے تو پھر تو آپ موت سے نہ گھبرائیں. اور اس کی تشریحات میں واصف علی واصف کو اگر لے کے آؤں تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ماں باپ سے پیار ہے, وہ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں, اکثر دادا دادی پہلے چلے جاتے ہیں. آپ جو ہی مریں گے تو یہ رشتے آگے موجود ہوں گے نا, اسلام کہتا ہے تو وہ آپ کو ویلکم کریں گے. تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہر بندہ بےتاب ہے. سبحان اللہ. علامہ ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو ملاقاتیں ہیں مطلب ان کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرا ٹاپک کہیں اور چلا گیا, قائر الحسن کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن کیا واقعتاً میرے دادا دادی, نانا نانی, میرے پردادا دادی جن سے میں محبت کرتا ہوں, وہ جب میں مروں گا میری روحوں کی ان سے ملاقات ہو پائے گی؟ جی بالکل. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ روح نیک روح جاتا ہے تو وہاں آگے نیک روح استقبال کرتے ہیں, اور جو پہلے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی جہنم کا رائی ہو گیا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ بندہ کہاں گیا, تو وہ کہے گا کہ وہ تو پہلے آیا ہوا ہے. تو وہ آپس میں حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ او ہو وہ تو غلط راستے پہ چلا گیا, اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے. تو اس لیے تو کہا گیا صوفیاء نے کہ دنیا میں جن سے محبت کرتے ہو ان کے اعمال ٹھیک کرواؤ تاکہ آگے اگلے جہاں بھی آپ اکٹھے رہ سکیں. تو بالکل یہ ملاقات ہوگی, اور یہی تو خوبصورت فلسفہ ہے جو مومن کا زیور ٹھہرا کہ آپ جو ہی جائیں گے تو یہ سب لوگ وہاں موجود ہوں گے, آپ کا استقبال کریں گے. بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ معصوم بچے شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لالچن رشتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا, اور وہاں پہ جو جینون پکے رشتے ہیں جنہوں نے صدیاں سال نہیں, کہا گیا کہ قیامت کا دن تو جنت کے اندر جو عمر ہے وہ اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کو گندم کے دانے سے بھر دیا جائے, اور ہر 50,000 سال بعد ایک دانہ گندم کا وہاں سے نکال کے رکھ دیا جائے, تو قیامت میں جنت میں اتنی عمر ہوگی مومن کی, اتنی لمبی عمر ہوگی. بے شک. تو سبحان اللہ. جی قائر الحسن. رونقیں زندگی آپ ہیں, آپ ہیں, رونقیں زندگی آپ ہیں, آپ ہیں, رونقیں زندگی آپ ہیں, آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں, شاہ خیبر شکر شامل پنجتن, شاہ خیبر شکر شامل پنجتن, یا علی یا علی آپ ہیں, آپ ہیں, یا علی یا علی آپ ہیں, آپ ہیں, اور خواجائے خواجگاہ فاتح قادیاں, خواجائے خواجگاہ فاتح قادیاں, پیر مہر علی آپ ہیں, آپ ہیں, پیر مہر علی آپ ہیں, آپ ہیں, پیر مہر علی آپ ہیں, آپ ہیں, اور کون ہوگا امام صفے انبیاء, کون ہوگا امام صفے انبیاء, بولے سارے نبی آپ ہیں, آپ ہیں, بولے سارے نبی آپ ہیں, آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں, آس میری سرے حشر اور قبر میں, آس میری سرے